الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالی سرہ کی ایک بات پچھلی 2 مجلسوں میں عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت دل میں کامل ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو وہ عطا فرما دیں تو اس کی 2 علامتیں ہیں یا یوں کہہ لو کہ اس کے 2 نتیجے ہیں جو انسان کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی کامل محبت سے. ایک دوام ذکر یا یوں کہہ لو کثرت ذکر اور دوسرے دوام طاعت. کثرت ذکر کا مطلب یہ کہ اللہ جل جلالہ کی یاد اکثر اوقات دل میں سمائی ہوئی ہوتی ہے یا زبان سے ذکر جاری ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ذکر یا اگر زبان سے نہیں ہے تو دل میں اللہ تبارک و تعالی کی یاد اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اس کا جلال اس کا جمال اس کے ساتھ تعلق یہ کثرت سے ہوتا ہے. تو کثرت ذکر ایک نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا اور دوسرے دوام طاعت یعنی انسان اپنی زندگی کے ہر کام میں ہر مرحلے پر یہ سوچنے لگتا ہے کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے خلاف تو نہیں, یہ کوئی ناجائز کام تو نہیں, یہ کوئی ایسا کام تو نہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو. لہذا وہ اپنے ہر کام کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کامل کے مطابق انجام دینے کی فکر رکھتا ہے. یہ 2 نتیجے ہیں جو محبت سے ظاہر ہوتے ہیں. یوں تو محبت کا دعویٰ کوئی بھی کر دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو محض دعوے سے تو محبت نہیں ہوتی. اس دعوے کی سچائی کا امتحان یہ ہے کہ یہ 2 باتیں حاصل ہوئیں یا نہیں, کثرت ذکر اور دوام طاعت. اور جب سچی محبت ہوتی ہے تو یہ دونوں چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں. اب یہ کہ محبت کو کامل کرنے کے لیے اور اس کو سچا بنانے کے لیے
کیا طریقہ ہو، کیا تدبیر ہو جس کے ذریعے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت سما جائے، کامل ہو جائے۔ تو اس کے لیے حضرت والا نے اس ملفوظ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا یہ فرمایا کہ 5 باتیں ہیں، ان کا کوئی شخص اہتمام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں رفتہ رفتہ کامل ہوتی چلی جائے گی۔ ان 5 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ فرمایا کہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرو اور پھر اپنے برتاؤ کو غور کیا کرو کہ ان انعامات پر یا انعامات کے باوجود ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اور ہمارے اس معاملے کے باوجود بھی خدا تعالیٰ ہم سے کس طرح پیش آ رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہر وقت ہر آن بندوں پر مبذول ہیں ان کو سوچا کرو، ان کے سوچنے کی عادت ڈالو۔ یہ جو غفلت میں زندگی گزر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں سے ہر وقت ہر ارکان ہم فیضیاب ہو رہے ہیں لیکن دھیان نہیں جاتا، اور ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو لے کر ہم بیٹھ جاتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس تکلیف کے ارد گرد نعمتوں کا کیا جہان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے۔ تو یہ سوچ کا انداز بدلو، سوچ کا طریقہ بدلو۔ ذرا سی تکلیف ہو جائے یا ذرا طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو جائے بس جھنجلا گئے، پریشان ہو گئے اور ایک طرح سے ناشکری شروع کر دی کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اور میں ہی رہ گیا تھا اس تکلیف کے لیے، اس پریشانی کے لیے۔ اس قسم کے خیالات یا الفاظ زبان پر آنے لگتے ہیں، اللہ بچائے یہ ناشکری ہے، کیونکہ عین اس وقت جب تم تکلیف محسوس کر رہے ہو کسی بھی بات کی، عین اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو بارش کی طرح اس وقت بھی برس رہی ہوتی ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں جاتا، ان کا شکر ادا نہیں ہوتا، تو یہ ایک ناشکری کی طرف طبیعت لے جاتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کا زاویہ نگاہ درست کر دیتے ہیں، سوچ کا رخ بدل دیتے ہیں، تو پھر اس کو ان نعمتوں کا استحضار ہوتا ہے اور اس کا وہ ذکر کرتا ہے۔ دیکھو قرآن کریم نے بڑی ہی پیارے انداز میں ہم سب کو فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو ایک دوسرے سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نے غافل بنا رکھا ہے۔ یعنی ہر وقت انسان جو ہے نا وہ اس فکر میں ہے کہ جو لذت یا جو دولت یا جو راحت مجھے اس وقت میسر ہے اس سے زیادہ مل جائے مجھے، اور دوسروں سے زیادہ مل جائے، تو زیادہ سے زیادہ بٹورنے کی خواہش نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش نے تم کو غافل بنا رکھا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر فرض کرو کوئی آدمی کو تنخواہ مل رہی ہے اور وہ کمائی کر رہا ہے، تو یہ فکر اس کو دامنگیر ہے کہ میری تنخواہ بڑھے،
اس میں اضافہ ہو، اور اگر کسی وقت نہ بڑھے، ترقی نہ ہو، تو اس کے اوپر غمگین بھی ہوتا ہے، لوگوں سے شکوے بھی کرتا ہے کہ دیکھو میری تنخواہ نہیں بڑھی۔ تو نتیجہ یہ کہ چونکہ ذہن آگے کی طرف جا رہا ہے، بڑھوتری کی طرف جا رہا ہے کہ یہ دنیاوی نعمت جو مجھے میسر ہے یہ اور ملنی چاہیے، اور وہ اور زیادہ مل نہیں رہی، تو اس کے نتیجے میں غافل ہو کر اللہ تعالیٰ کے شکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ جتنی مل رہی ہے، جو نعمت ملی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جتنی تنخواہ مجھے اب مل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پہلے اس کا شکر تو ادا کر لوں، پھر آگے مانگوں۔ لیکن چونکہ تکاثر ہے، یعنی زیادہ بڑھانے کی خواہش ہے، تو اس نے غافل بنا دیا اللہ تعالیٰ کے شکر سے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقولہ جامع ترمذی میں نقل ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا کہ جب تک میں امیروں کی صحبت میں رہا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا تو مجھ سے زیادہ پریشان کوئی اور نہیں تھا، یعنی میں بہت پریشان رہتا تھا، بہت غمگین رہتا تھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں جس کو دیکھتا ہوں مجھ سے اچھا کھا رہا ہے، مجھ سے اچھا لباس پہن رہا ہے، مجھ سے اچھی اس کی سواری ہے، مجھ سے اچھا اس کا مکان ہے، تو حسرت ہوتی تھی دل میں کہ دیکھو اس کو تو اتنا اعلیٰ درجے کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، مکان اس کا اچھا، سواری اس کی اچھی، لباس اس کا اچھا، اور کھانا مجھ سے اچھا، تو میں غمگین رہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے غریبوں کی صحبت اختیار کر لی، یعنی اٹھنا بیٹھنا اپنا غریبوں کے ساتھ کر لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے شکر کی توفیق بخشی، اور جب اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتا تو یہ کہتا دیکھو اس کو تو اتنی بھی تنخواہ نہیں ملتی جتنے مجھے ملتی ہے، اتنا بھی پیسے نہیں ہے اس کے جتنے میرے پاس ہیں، کھانا اس کا میرا اس سے بہتر ہے، لباس میرا اس سے بہتر ہے۔ تو اس وقت شکر کرنے کی توفیق ہوئی۔ تو انسان کی یہ کچھ نفسیات ہے کہ وہ جب دنیا کے اندر اپنے سے آگے بڑھے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس سے ناشکری پیدا ہوتی ہے، اور ناشکری پیدا ہو کر جو نعمت میسر ہے اس کو بھی بھلا بیٹھتا ہے، اور اس کے اوپر شکر ادا کرنے سے محروم رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان یہ دیکھے کہ جو نعمتیں مجھے میسر ہیں ان کو دیکھو جن کے پاس نہیں ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنا اچھا رکھا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شکر کی توفیق ہوگی۔ اب دیکھو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات کھانے کو سوائے چند کھجوروں سے کچھ اور نہیں ہوتا، پہننے کے لیے ایک ہی بس کپڑا ہے، اسی سے چاہے اپنا نچلا حصہ ڈھانک لیں چاہے اوپر کا ڈھانک لیں، ایک ہی کپڑا، دو کپڑے بھی نہیں۔ اس حالت میں فقر و فاقے کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں، حضرت عمر بھی۔ پوچھا بھائی کیوں نکلے ہو؟ کہا کہ الجوع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو گھر میں کچھ ہے نہیں، تو دیکھنے کے لیے نکلے ہیں کہ کوئی چیز مل جائے جس سے بھوک اپنی دور کر سکے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے نکالا، یعنی جس طرح تم بھوک کی وجہ سے باہر نکلے ہو میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوں۔
پھر آپ نے فرمایا کہ چلو ہمارے ساتھ چلو. ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے. انصاری صحابی تھے، ان کا باغ تھا، تو ان کے باغ میں تشریف لے گئے. جب صحابی نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ میں تشریف لا رہے ہیں تو ان کی سعادت کی کوئی انتہا نہ رہی، خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. بہت خوش ہوئے اور بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سائے میں بٹھایا اور فوراً جا کر ایک تھالی میں کھجوریں لے کر آئے تواضع کے لیے. اور آپ نے پانی طلب کیا تو پانی بھی لے کر آئے، ٹھنڈا پانی. تو آپ نے اس وقت وہ کھجوریں تناول فرمائی اور ٹھنڈا پانی پیا. آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی وہ تناول فرمایا اور ٹھنڈا پانی پیا. تو فوراً آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو یہ وہ نعمت ہے کہ بھوک کے وقت میں کھجوریں میسر آ گئی، پیاس کے وقت میں ٹھنڈا پانی مل گیا، گرمی کا موسم تھا، اس سائے میں ہم بیٹھے ہیں. یہ ساری وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ آخرت کے دن تم سے ان ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں فلاں فلاں نعمتیں دی تھی، تم نے اس کا کیا شکر ادا کیا اور کیا حق ادا کیا. تو اب اندازہ لگائیے فقر و فاقہ کا عالم ہے، گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں، اور اس وقت میں چند کھجوریں میسر آ گئیں، پانی ٹھنڈا مل گیا، سایہ تھا وہ مل گیا. ہم جیسا کوئی اور آدمی ہوتا تو کہتا بھائی چل وہ ابھی بھوک تو مٹی نہیں، پیٹ بھرا نہیں، روٹی نہیں ملی، سالن نہیں ملا، تو اس کا شکوہ کرتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ملا تھا اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی طرف صحابہ کرام کے سوچ کا رخ موڑ دی کہ یہ نعمت ہے جو تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے. جو نہیں ملا اس کو مت دیکھو، جو ملا ہے اس کو دیکھو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ سوچ کا رخ موڑ دینا، سوچ کا رخ موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف کر دینا اور بندے کو شکر گزار بنا دینا، یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. میں نے شاید پہلے بھی کیا تھا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اپنے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی خدمت میں حاضر تھے. تو کسی نے، گرمی بڑی سخت پڑ رہی تھی، لوگ گرمی سے تلملا رہے تھے، تو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت آج تو گرمی بڑی شدید ہے، بہت سخت گرمی ہے. یعنی جیسے شکوے کا انداز ہوتا ہے اس انداز سے کہہ دیا کہ گرمی بڑی سخت گرمی پڑ رہی ہے. تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں بھائی گرمی پڑ تو رہی ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ اس گرمی کے فوائد کتنے ہیں. اس گرمی کی وجہ سے جراثیم مر رہے ہیں، اس سے کیڑے مکوڑے ختم ہو رہے ہیں، اس گرمی کی وجہ سے کھیتیاں پک رہی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے درخت جو پھلدار درخت ہوتے ہیں وہ گرمی چاہتے ہیں، ان گرمی کی ذریعے وہ پھلوں کی پخت و پز ہو رہی ہے. اگر یہ گرمی نہ ہوتی تو وہ پھل نہ پکتے. اس گرمی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو روزگار میسر آ رہا ہے. بہت سے روزگار ایسے ہیں جو صرف گرمی میں لوگوں کو میسر آتے ہیں، سردی میں نہیں آتے. تو تمہیں گرمی کی یہ تکلیف تو نظر آ گئی کہ جسم کو گرمی کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن اس گرمی سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہوئی ہیں ان کی طرف تمہارا دھیان نہیں جاتا. یہ بے شک تکلیف ہے تھوڑی سی گرمی کی، لیکن اس کا علاج بھی اللہ تعالی نے عطا فرما رکھا ہے. تمہیں دھوپ میں نہیں رکھا ہوا، کسی سائے میں ہو، کسی چھت کے نیچے ہو، پنکھا میسر ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے ہوا حاصل کر لیتے ہو.
اب تو لوگوں کے پاس اے سی بھی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، اسے آدمی گرمی کو دور کر لیتا ہے، ٹھنڈا پانی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، میسر ہے۔ تکلیف ہے، مگر اس تکلیف کے ازالے کے لیے اور اس تکلیف کو ہلکا کرنے کے لیے کتنے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھے ہیں۔ تو یہ زاویہ نگاہ بدلنے کی بات ہے کہ اللہ بچائے ناشکرا آدمی ہو تو وہ تکلیف ہی تکلیف کو روتا رہے گا، اور بزرگوں کی صحبت سے جب زاویہ نگاہ درست ہو جاتا ہے تو پھر نعمتوں کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے۔ ایک دن ایک مرتبہ ایسے ہی ہم لوگ حضرت والا کے ساتھ کسی دعوت میں تھے، تو دعوت میں سب لوگ کھانا کھا رہے تھے، اچھا لذیذ کھانا تھا، سب لوگ کھانے کی طرف متوجہ تھے۔ تو حضرت نے اس وقت فرمایا کہ دیکھو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک کھانے کے اندر جمع کر رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ الحمدللہ کھانا ہے، کھانا بتاتے خود ایک نعمت، اگر وہ اچھا ہو یا برا ہو، لذیذ ہو یا بدمزہ ہو، لیکن ہو کھانے کے لائق، وہ ایک نعمت ہے۔ اگر فرض کرو فاقہ کش ہے کوئی انسان، بھوک سے مر رہا ہے، تو وہ اس کو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی لذیذ ہی کھانا ملے، وہ جیسا بھی مل جائے وہ کھانے کو تیار۔ تو کھانا ہونا ایک نعمت، کھانا ہو مگر لذیذ نہ ہو، مزیدار نہ ہو، تو کھا تو لے گا آدمی لیکن جو لطف ہے وہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو کھانا ہونا ایک نعمت، لذیذ ہونا دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کھانا ہے اور لذیذ ہے، اور کھانا بھی ہو لذیذ بھی ہو لیکن بھوکی نہیں، خواہش ہی نہیں، معدہ خراب، حکیم نے منع کر رکھا ہے، ڈاکٹر نے منع کر رہا ہے خبردار ذرا مت کھانا۔ تو اچھا کھانا ہے، لذیذ ہے، سب کچھ ہے، مگر کھا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس واسطے کہ بھوک نہیں۔ تو بھوک ہونا تیسری نعمت۔ میں نے حضرت والا کے مواعظ میں پڑھا تھا کہ ایک نواب صاحب تھے، ساری دنیا کی نعمتیں ان کے گھر میں موجود تھیں، اعلیٰ درجے کے کھانے اور پھل اور کیا کچھ، لیکن کچھ بیماری ایسی لگ گئی تھی کہ ان کے معالج نے ان کو یہ کہا تھا کہ سوائے اس کے کہ بکری کے گوشت کا قیمہ، ایک چھٹانگ قیمہ، اس کو ململ کے کپڑے میں رکھ کے اور اس کا رس نچوڑ کے بس وہ کھایا کرو، اس کے سوا کوئی اور چیز تم کھا نہیں سکتے۔ تو نعمت ہے لیکن کھانے کی طاقت ہی نہیں ہے، بھوک ہی نہیں۔ اسی لیے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی رزقنا واطعمنا، دو الگ الگ نعمت ہے، کھانا ہے تو رزق ہے، اور اطعمنا کے معنی کھلا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ دوسری نعمت۔ تو کھانا ہونا ایک نعمت، لذیذ ہونا دوسری نعمت، اور بھوک ہونا یہ تیسری نعمت۔ چلو بھائی، کھانا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، بھوک بھی ہے، لیکن کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو گئی ہے اور ایسی فکر آ گئی ہے، ایسی غم کی خبر آ گئی ہے جس کے نتیجے میں سب کھانا ہیٹ ہو گیا، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا، پولیس کھڑی ہے وہاں پر دروازے پر، اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، کسی کے لیے، تو یہ سب کھانا اکارت ہو گئے۔ تو کھانا ہونا، لذیذ ہونا، بھوک ہونا، اور پھر کوئی فکر اور پریشانی بھی
نہ ہونا، یہ چوتھی نعمت۔ چلو یہ بھی ہے کہ کھانا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، بھوک بھی ہے، پریشانی بھی کوئی نہیں بظاہر، لیکن کھلانے والا بے عزتی سے کھلا رہا ہے، بے عزت کر کے کھلا رہا ہے کھلانے والا۔ تو اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اگر بے عزت کر کے کھلائے تو وہ سارا کھانا اکارت ہو جائے، لیکن ایک مستقل نعمت یہ ہے کہ وہ محبت سے، اکرام سے، عزت سے کھلا رہا ہے۔ یہ پانچویں نعمت۔ پھر اگر اکیلے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے تو اس میں وہ لطف نہ ہوتا، اور محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا یہ چھٹی نعمت۔ تو فرمایا کہ اس ایک ایک لقمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں جمع ہیں، پھر بھی شکر ادا نہیں کرو گے۔ ان میں سے ہر نعمت ایسی ہے کہ آدمی لاکھوں شکر ادا کرے تو بھی اس نعمت کا حق ادا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں جمع کر رکھی۔ تو اب یہ بات ہے کہ وہ زاویہ نگاہ کے بدل جانے سے، سوچ کا رخ مڑ جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ سوچ کا رخ بدل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف دھیان جاتا ہے، اور جب اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کی طرف دھیان جانے لگے اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بندہ شکر ادا کرنے لگے، تو جتنا شکر ادا کرے گا، جتنی اس کی نعمتوں کا استحضار کرے گا، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت پیدا ہوگی کہ جو منعم حقیقی مجھے دن رات ان نعمتوں کے اندر رکھے ہوئے ہے، وہ کیسا محبوب ہے، کیسا محبوب ہے کہ اس کی محبت دل میں میرے جاگودین ہونی چاہیے، وہ جاگودین ہوتی جائے۔ نعمتوں کو سوچا کرو۔ اور ایک طریقہ حضرت والا نے یہ بیان فرمایا کہ یوں تو ہر آن انسان کو سوچتے رہنا ہی چاہیے، لیکن چونکہ ہم لوگ اپنے کام دھندوں میں مصروف رہتے ہیں تو بعض اوقات غفلت بھی ہو جاتی ہے، تو کم از کم رات کو سونے سے پہلے دن بھر کی صبح سے لے کر شام تک کا جو وقت گزرا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں میسر آئیں، ان سب نعمتوں کا استحضار کر کے بس کثرت سے شکر ادا کرو۔ یا اللہ، آپ نے صبح کے وقت میں مجھے زندگی عطا فرمائی، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ یا اللہ، آپ نے اچھا ناشتہ کرایا، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ یا اللہ، میں اپنے کام پر گیا، اگر پڑھنے والا ہے تو پڑھنے گیا، پڑھانے والا ہے تو پڑھانے گیا، نوکری والا ہے تو نوکری پر گیا، عافیت کے ساتھ گیا، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ وہاں جا کر جو مقصد تھا وہ الحمدللہ پورا ہوا، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ وہاں کے کاموں کو اللہ آپ نے عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دیا، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ واپس میں گھر میں آیا تو اپنے گھر والوں کو عافیت کے ساتھ پایا، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ گھر کے سارے افراد کا تصور کرو، میرا فلاں بھائی، میرا بھائی، میری بہن، میرے باپ، میری ماں، میری اولاد، ایک ایک کا تصور کر کے کہ وہ الحمدللہ عافیت سے ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ غرض صبح سے شام تک کی زندگی میں جو مختلف نعمتوں سے فیض یاب ہوئے ہو، ان تمام نعمتوں کا استحضار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور پھر اپنے نانا کی بات سنایا کرتے تھے حضرت والا۔ حضرت کے نانا جو تھے بڑے عابد و زاہد بزرگ تھے، بڑے صاحب حکمت بزرگ۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بچپن سے دیکھا کہ رات کو جب سو رہے ہوتے تھے بستر پہ بیٹھے تو بیٹھے بیٹھے بس
بار بار یہ کہہ رہے ہوتے تھے اللہم لک الحمد لک الشکر اللہم لک الحمد لک الشکر اللہم لک الحمد لک الشکر اللہم لک الحمد. بڑے والہانہ انداز میں بار 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 کثرت سے اس جملے کا تکرار فرماتے تھے. تو ایک دن حضرت فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ آپ رات کو یہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی دن بھر تو ہم اپنے کام دھندوں میں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا, تو میں رات کو ساری نعمتوں میں سے ایک ایک کا تصور کر کے اس پر اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کچھ تو شکر ادا کر لوں سونے سے پہلے. کیا پتہ پھر زندگی ہو یا نہ ہو, تو سونے سے پہلے کم از کم کچھ شکر ادا کر کے سوؤں تو اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو کر سوؤں. تو یہ معمول تھا. حضرت فرماتے ہیں یہ بڑا قیمتی معمول ہے, کر کے دیکھو اس کو. سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی ساری نعمتوں کا تصور کر کے اس کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو, تو دیکھنا کہ پھر کس طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور جب بھی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی تلقین فرمائی ہے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا مانگنے کا ادب یہ بتایا کہ دعا کو شروع کرو اللہ تعالیٰ کی حمد سے, اللہ تعالیٰ کی حمد سے. اور اللہ تعالیٰ نے خود سورہ فاتحہ میں یہ تلقین اس طرح فرمائی کہ شروع جو ہے تو دعا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, لیکن شروع کیسے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ان الفاظ سے شروع کیا. تو دعا کو شروع کرو کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد سے, اس کی ثنا سے, اس کو شکر ادا کر کے شروع کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی بندہ اپنی کوئی حاجت مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, یا اللہ میں بیمار ہوں مجھے صحت دے دے, یا اللہ میں بے روزگار ہوں مجھے روزگار عطا فرما دے, یا اللہ میں بے اولاد ہوں اولاد عطا فرما دے, وغیرہ وغیرہ. جو کچھ بھی دعا انسان مانگتا ہے تو اس وقت اس کی توجہ اس چیز کی طرف لگی ہوتی ہے کہ جس کی اس کو حاجت ہے. تو اس دعا کے اندر ایک شائبہ ناشکری کا سا ہو سکتا تھا کہ گویا میں بیمار ہوں مجھے صحت دے دے, میں تکلیف میں ہوں میری تکلیف رفع فرما دے, میں بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما دے. تو شائبہ ہو سکتا تھا کہ یہ گویا ایک طرح سے ناشکری کر رہا ہے کہ مجھے فلاں نعمت میسر نہیں ہے. تو اس شائبے کو دور کر دیا حمد سے شروع کر کے کہ یا اللہ نعمتیں تو آپ کی اتنی بے شمار ہیں کہ کوئی حد و حساب نہیں, میں پہلے ان کا شکر ادا کرتا ہوں. آگے جو کچھ مانگنے جا رہا ہوں اس کا مقصد ناشکری نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی شکایت اور گلہ نہیں ہے, بلکہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ کی نعمتوں میں زندگی گزر رہی ہے, آپ نے مجھے نعمتوں سے نہال کیا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین, آپ کی ساری تعریفیں آپ کی ہیں, سارا شکر آپ کا ہے. البتہ ایک میری حاجت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اے اللہ اپنے رحمت سے وہ حاجت وہ بھی میری پوری فرما دیجیے. تو یہ ادب سکھا دیا کہ عین اس وقت بھی جب تمہارے دل میں کوئی حاجت پیدا ہو رہی ہے اور اس حاجت کے پورا ہونے کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے, عین اس وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو مت بھولو, ان کا استحضار کرو, ان پر شکر ادا کرو, پھر مانگو کہ اللہ اب یہ اس اعتراف کے بعد, اس شکر کے بعد یہ میری حاجت ہے, اپنے رحمت سے اس کو پورا فرما دو. تو ذرا سا یہ سوچ کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے اپنے ہر قول و فعل میں, ہر نقل و حرکت میں. اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ.
تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ بہت سے امراض سے، باطن کے امراض سے اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے اس میں کبھی تکبر نہیں پیدا ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ جس نعمت کا بھی شکر ادا کر رہا ہے تو شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر ادا کرنے کے معنی یہ ہے کہ دوسرے نے مجھ پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا، میں اس لائق تھا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی تو میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ بھئی اگر کوئی شخص آپ نے کوئی چیز کی بیچی فرض کرو اور اس نے پیسے دے دیا تو یہ کوئی شکر کا موقع نہیں ہے، اس کے ذمہ تھا، اس کا فرض تھا کہ وہ پیسے دیتا آپ کو، آپ نے اس کو چیز بیچی تھی تو اس کے ذمہ پیسے واجب تھے، وہ اس نے واپس اس نے دے دیے، وہ کوئی شکر کا موقع نہیں۔ آپ شکر ادا کر دو تو آپ کا احسان ہے، ورنہ شکر واجب ہوتا نہیں، کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری تھی جو اس نے پوری کی۔ اور کسی نے آپ کو ہدیہ دیا محض محبت سے، آپ کا کوئی اس کے اوپر قرضہ نہیں آتا تھا، آپ کی کوئی دینداری نہیں تھی، لیکن اس نے محض اپنی محبت سے آپ کو کوئی ہدیہ پیش کر دیا، یہ موقع ہے شکر کا کہ بھئی آپ نے میرے ساتھ یہ احسان کیا، اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ تو جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو کیا معنی کیا کہ اللہ میاں کے ذمہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ رزق دیتا، اللہ میاں کے ذمہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ صحت دیتا، قوت دیتا، دولت دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، یعنی واجب نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو، جو کچھ دے رہے ہیں وہ ان کا انعام ہے، احسان ہے، لہذا شکر ہے۔ تو شکر بذات سے خود اس بات کا اعتراف ہے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں تھا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسان سے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو جب بندہ خود یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں اس قابل نہیں، تو تکبر کہاں جائے گا؟ کیسے تکبر پیدا ہوگا؟ تکبر تو قارون کو پیدا ہوتا ہے۔ قارون کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا کہ جب اس سے کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ ساری نعمت جو ہے تجھے ملی ہوئی دولت، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر اور دار آخرت کو طلب کر اور پھر لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کر، تو وہ کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے تو یہ دولت اپنے علم کی بدولت ملی ہے، میں نے اپنے ہنر سے، اپنی قوت بازو سے، اپنے علم کے زور پر یہ دولت حاصل کی ہے۔ تو جب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ تو میں نے اپنے قوت بازو سے حاصل کی اور اپنے علم کی بدولت حاصل کی، تو پھر شکر کا ہے۔ لیکن جب بندہ شکر ادا کرتا ہے یا اللہ آپ نے مجھے یہ دولت دے دی، تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ اللہ میں اس کا مستحق تو تھا نہیں، آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا۔ تو جب پہلے قدم پر یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں اس کا مستحق نہیں تھا، تو پھر تکبر کیسے پیدا ہوگا؟ تکبر پیدا نہیں۔ اسی لیے میں نے اپنے شیخ قدس اللہ تعالیٰ سے سنا کہ جو خاص طور سے علماء کے لیے کہ یہ علم جو ہے نا، یہ بھی بعض اوقات فتنہ بن جاتا ہے۔ علم تکبر پیدا کر دیتا، ترفع پیدا کر دیتا، میں عالم ہوں، بڑا عالم ہوں، مجھے بہت علم ہے، یہ دماغ میں گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے جس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ارے کس بات پر ناز اور کس بات پر فخر اور کس بات پر تکبر، یہ علم بھی اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اس کا فضل و کرم ہے، جس کو جتنا دے دیا وہ اسی کی عطا ہے، یہ تکبر کرنے کی چیز نہیں، یہ
گھمنڈ پیدا کرنے کی چیز نہیں، غرور پیدا کرنے کی چیز نہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا شکر ادا کرو. جب چاہے سلب کر دے اللہ نے، جب چاہے سلب کر دے. تجربہ شاہد ہے اس کا کہ کتنے بڑے بڑے علامہ، کتنے بڑے بڑے علماء آخر عمر میں جا کر ان کے حالات میں لکھا ہوتا ہے کہ پہچانتے بھی نہیں، اور باتوں میں گڑبڑ کر جاتے ہیں. محدثین کے حالات میں پتہ نہیں کتنے محدثین کے حالات میں آتا ہے کہ ساری عمر علم حدیث کی خدمت کی، کہتے ہیں اختلط فی آخر عمر، آخر عمر میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور وہ غلطی کرنے لگے تھے. اس زمانے کی حدیثیں معتبر نہیں، ان کی اس زمانے کی حدیثیں معتبر ہی نہیں. تو وہ جب اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، عطا فرما دیا، جب چاہے سلب فرما لے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہمارے حضرت فرما دیتے کہ ایک مرتبہ میں کوئی چیز لکھ رہا تھا، تو جب دستخط کرنے کا وقت آیا، فرما رہے تھے کہ میں دستخط کرنا ہی بھول گیا کہ دستخط کیسے کیا کرتا تھا، دستخط کرنا ہی بھول گیا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بندے کو متنبہ فرماتے رہتے ہیں کہ جس علم پر تو ناز کرتا ہے یا جس علم کے اوپر تجھے گھمنڈ ہے، وہ ایسی بے حقیقت چیز ہے کہ جب چاہے ہم سلب کر لیں، جب چاہے سلب کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کر بھی لیتے ہیں، تجربہ آنکھوں کے سامنے ہے. تو اس واسطے کس چیز پر ناز؟ ہاں، جب علم عطا ہو تو کیا ہو؟ اس پر شکر ادا کریں. اے اللہ، آپ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا، میں آپ کا شکر ہے، میں اس قابل تھا نہیں، آپ نے عطا فرما دیا. تو حضرت فرماتے ہیں علم کا حق یہ ہے کہ پہلے اس پر شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پھر اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرو، صحیح مصرف میں استعمال کرو، یعنی اس پر عمل کرو. کوئی ناواقف ہے اس کو بتاؤ، یہ اس کا مصرف ہے، لیکن شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور ایک بزرگ کا ایک مقولہ میں نے ایک جگہ دیکھا، بڑا خوبصورت مقولہ. فرماتے ہیں کہ اذا احدث لك اللہ علما فاحدث له عبادتا. جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نیا علم عطا فرمائے تو تم اللہ کی ایک نئی عبادت کرو. جو تمہیں نیا علم عطا فرمایا تو نئی عبادت کرو، یعنی جو پہلے نہیں کر رہے تھے اس پر کرو. اس میں کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ شکر بھی ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یا کوئی نئی عبادت شروع کر دو جو پہلے نہیں کرتے تھے. اذا احدث لك اللہ علما فاحدث له عبادتا. جب کوئی نئی بات تمہارے علم میں آئے تو اللہ کے لیے نئی عبادت کرو. اور پھر ایک بڑا سبق آموز جملہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کہہ دیا، ولا تکونن انما ہمک ان تحدث به الناس. ولا تکونن انما ہمک ان تحدث به الناس. یعنی جب کوئی نئی بات علم میں آئی، معلوم ہوئی، تو اس فکر میں مت رہو کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا یہ نئی بات. یعنی جیسے ہم جیسے ایسے نام کے مولوی جو ہے نا، ہم جیسے وہ جب کوئی علم کی نئی بات سنی، کوئی اچھا جملہ سنا، اچھی حکمت کی بات سنی، تو دماغ میں آتا ہے کہ جب جمعہ کو تقریر کریں گے تو لوگوں کے سامنے یہ بیان کریں گے تو تقریر میں زور پیدا ہو جائے گا، یا اس میں مزہ آ جائے گا لوگوں کو. یا درس میں جائیں گے تو طلباء کے سامنے یہ بات بیان کریں گے تو لوگ طلباء محظوظ ہوں گے اس سے. یا کہیں بات کہنا ہوگا تو اس بات کے اندر یہ بات کہہ دیں گے تو اس سے لوگوں کے دل میں ہماری علمیت جو ہے وہ ظاہر ہوگی. تو وہ حضرت فرماتے ہیں لا تکونن، ہرگز ایسے مت بننا کہ انما ہمک ان تحدث به الناس، کہ تمہاری فکر یہ ہو کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا. ارے لوگوں کو بعد میں بتانا، پہلے خود عمل کر، اور پہلے خود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مجھے علم عطا فرما دیا. تو بھائی یہ اس لیے کئی ہفتوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کا بہت ہی آسان، مختصر
اور انتہائی مفید راستہ ہے جو یہ بزرگ بتا رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا استحضار، اس کا دھیان، اس پر شکر جتنا زیادہ کرتے جاؤ گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھے گی، اور اتنا ہی انشاءاللہ تمہارے اندر روح کے جو امراض ہیں وہ دور ہوں گے۔ اس لیے اس پر حضرت نے باتیں 5 کہی تھی، لیکن 2-3 ہفتوں سے اسی پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ یہ ختم ہونے کی بات نہیں ہے، یہ چلانے کی بات ہے، اس کو بار بار اس کا تکرار کرنے کی بات ہے کہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا استحضار ہو، اس کی طرف دھیان ہو، اس کی فکر میں انسان رہے، اس پر شکر ادا کرتا رہے۔ یہ ہو تو انشاءاللہ یہ ساری 5 باتوں کی یوں سمجھو کہ بنیاد اس پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اس کا ادراک بھی عطا فرما دے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک سے، ہمارے شہر سے اللہ بد امنی دور فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے بد امنی دور فرما دے۔ یا اللہ بے دینی دور فرما دے۔ یا اللہ رحمان یا رحیم ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کے ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ برما کے مسلمانوں کو، افغانستان کے مسلمانوں کو، عراق کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، اے اللہ جہاں جہاں عالم اسلام میں کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اپنی رحمت سے ان سب کو ان کے ظلم و ستم سے رہائی عطا فرما، عافیت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا www.deenislam.com یہ علمی و دینی رہنمائی کے لیے ویب سائٹ ہے۔ اس کے اغراض و مقاصد www.deenislam.com اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے۔ توہین رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی بھی پروگرام میں شامل ہے۔ اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔ نیز صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدثر مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدثر اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھرجی صاحب مدثر کی ہفتہ وار اصلاحی مجالس براہ راست بیان بھی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔
اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دارالفتہ اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔